پانچویں امام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر 3 چیزیں رکھی ہیں. بھئی اب سارا مجمع مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک ہے اور لائیو جا رہا ہے, دنیا بھر سے مجھے فیڈ بیک بھی آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس آپ ہی لوگ سن رہے ہیں, تو میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھی ہمیں کتاب کافی ہے کیونکہ اللہ سیدھا راستہ ہے, ضرورت تو ہے نہیں آپ نے فرمایا ہدایت کی, اور ہمارے پاس قرآن آ گیا تو قرآن کافی ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگا ہی دیا تھا حسبنا کتاب اللہ کا, تو آپ ہی لوگ تو اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے غلط نعرہ لگایا تھا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ پانچویں امام فرما رہے ہیں, غور سے سنیے گا, پانچویں امام فرما رہے ہیں قرآن میں اللہ نے 3 چیزیں رکھی ہیں. ایک حصہ وہ ہے جسے کوئی بھی پڑھے, عربی جانتا ہوگا تو سمجھ لے گا. دوسرا حصہ وہ ہے جب تک کوئی محنت نہ کرے, عالم نہ بنے, تب تک نہیں سمجھے گا. اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ بغیر ہم اہل بیت کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. جو پہنچ رہے ہیں الف لام میم, بتاؤ مطلب کیا ہے؟ بھئی ہمیں نہیں پتا, تمہیں پتا نہیں تو آل محمد سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ جب بڑے کہہ گئے تھے کہ لولا علیون, علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. گرامی آج پھر کیوں اعتراض ہے؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں بھئی آپ سلامت رہیے, جو لوگ پہنچ رہے ہیں. اور جانے گرامی قرآن کا ایک حصہ ایسا رہے گا بغیر محمد و آل محمد کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. تو اب یہ اللہ نے قرآن کو ایسا رکھا, اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے بھی آل محمد کا محتاج بنا دیا. جو لوگ پہنچ گئے ہیں آل محمد علیہ السلام کا محتاج بنا دیا. سمجھو گے ہی نہیں تم, کیا تمہارے بڑے بھی نہیں سمجھیں گے, انہیں کہنا پڑے گا کہ سمجھائیے اس میں لکھا کیا ہے, ہمیں سمجھ میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. بھئی آپ کی قبلہ اور علماء کی میں جو حوصلہ افزائی میری کی ہے مسلسل, میں اس کا ممنون ہوں. تو عزیزان گرامی میں جو پیش کر رہا ہوں, آپ جانتے ہیں میری رفتار تیزی رہتی ہے, اور اگر تھوڑا سا بھی مجھے محسوس ہونے لگے نا میرا وقت کم ہے تو ڈبل ہو جاتی ہے میری رفتار, اور یہ کنٹرول میں نہیں ہے. اب میں 50 کا ہونے والا ہوں, تو اب یہ مولانا تھوڑا سا آہستہ بولیں, بھائی آپ بدل لیں گے. تو میں جو ہے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں, خود نہیں بدل پاتا ہوں. تو ساتھ ساتھ میرے جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی اللہ نے کیا کیا کہ قرآن کو ہدایت بنا کے بھیجا کہ دکھاتا رہے گا راستہ, اور امام کو آگے چلا دیا. امام کو آگے چلایا, میں جملہ کہہ رہا ہوں دوبارہ, امام کو آگے چلایا. مولا سے پوچھا مولا قرآن افضل ہے یا آپ کا؟ ہم کا کیوں؟ توجہ, کہ قرآن صرف قرآن ہے, میں قرآن بھی ہوں تفسیر بھی ہوں. جی ہیں جو پہنچ رہا ہے. تو عزیزان گرامی ہم شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ ائمہ علیہ السلام جو قرآن اور تفسیر دونوں ہیں. اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو آل محمد سے سمجھنا ہوگا. رسول خدا سمجھائیں گے یا علی مرتضیٰ سمجھائیں گے یا سیدہ سمجھائیں گے یا پھر انہی کی اولاد سمجھائیں گے. یہاں تک کوفے کے اندر, یہ جملہ سن لیجئے گا, یہاں تک کوفے میں سارے کے سارے کوفے میں مشہور ہو گیا کہ علی کی بیٹی مدینے سے آئی ہے. مولا کی حکومت تھی تو جناب زینب کبریٰ اپنی سارے بہن بھائیوں کے ساتھ آ گئیں. تو یہاں تک تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ساری خواتین بی بی سے ملنے آتی تھی, بی بی سے کہا کہ آپ ہمیں قرآن سکھائیے. تو پہلا درس قرآن جناب زینب نے رکھا. میں نہیں ہے مجمع جو پہنچ رہے ہیں, بی بی نے درس قرآن رکھا. یہاں تک کہ خواتین گھر جا کے کہنے لگیں وہ جو تم بتاتے ہو نا علماء ممبروں سے بیان کرتے ہیں, وہ کچھ نہیں بیان کرتے جو علی کی بیٹی بیان کر. جی ہیں پہنچ رہا ہے. محمد